حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ضماد رضی اللہ عنہ کو دعوت دینا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ضماد مکہ آئے اور یہ قبیلے اسد شنوا میں سے تھے، اور یہ پاگل پن اور جنات کے اثرات وغیرہ کا جھاڑ پھونک کے ذریعے علاج کیا کرتے تھے۔ انہوں نے مکہ کے چند بیوقوفوں کو یہ کہتے ہوئے سنا، محمد نعوذ باللہ دیوانے ہیں۔ حضرت ضماد نے کہا، یہ آدمی کہاں ہے؟ شاید اللہ تعالیٰ اس کو میرے ہاتھوں شفا عطا فرما دے۔ حضرت ضماد کہتے ہیں، میری حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ میں نے ان سے عرض کیا، میں ان خارجی اثرات کا جھاڑ پھونک سے علاج کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے میرے ہاتھوں شفا عطا فرما دیتے ہیں، تو آؤ میں آپ کا بھی علاج کروں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ مسنونہ کا ابتدائی حصہ 3 مرتبہ پڑھ کر سنایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ جس کو اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ حضرت ضماد رضی اللہ عنہ نے خطبہ سن کر کہا، اللہ کی قسم، میں نے کاہنوں اور جادوگروں اور شاعروں کے کلام کو بہت سنا ہے، لیکن ان جیسے کلمات کبھی نہیں سنے۔ لائیے، ہاتھ بڑھائیے، میں آپ سے اسلام پر بیعت ہوتا ہوں۔ چنانچہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت فرما لیا، اور ان سے فرمایا کہ یہ بیعت تمہاری قوم کے لیے بھی ہے۔ حضرت ضماد نے عرض کیا، بہت اچھا، میری قوم کے لیے بھی ہے۔ چنانچہ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا جن کا حضرت ضماد کی قوم پر گزر ہوا، تو لشکر کے امیر نے ساتھیوں سے پوچھا، کیا تم نے اس قوم کی کوئی چیز لے لی ہے؟ تو ایک آدمی نے کہا کہ میں نے ان کا ایک لوٹا لیا۔ تو امیر نے کہا، وہ ان کو واپس کر دو، کیونکہ یہ حضرت ضماد رضی اللہ عنہ کی قوم ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت ضماد رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یہ کلمات آپ دوبارہ سنائے، کیونکہ یہ کلمات بلاغت کے سمندر کی گہرائی کو پہنچے ہوئے ہے۔ حضرت عبد الرحمن عدوی کہتے ہیں کہ حضرت ضماد رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ گیا۔ وہاں میں ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا جس میں ابو جہل اور عتبہ بن ربیعہ اور امیہ ابن خلف تھے۔ ابو جہل نے کہا، اس آدمی نے ہماری جماعت میں تفریق ڈال دی، ہمیں بیوقوف بتایا، اور ہم میں سے جو مر چکے انہیں گمراہ قرار دیا، اور ہمارے خداؤں میں عیب نکالے۔ امیہ نے کہا، اس آدمی کے پاگل ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت ضماد کہتے ہیں کہ اس بات کا میرے دل پر بڑا اثر ہوا، اور میں نے اپنے جی میں کہا، میں بھی تو جنوں وغیرہ کا علاج کر لیتا ہوں۔ چنانچہ میں اس مجلس سے کھڑا ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے لگا، لیکن آپ مجھے سارا دن کہیں نہ ملے، یہاں تک کہ اگلا دن آ گیا۔ اگلے دن پھر ڈھونڈنے لگا تو مجھے آپ مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے مل گئے۔ میں بیٹھ گیا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو میں آپ کے قریب آ کر بیٹھا، اور میں نے کہا، ابن عبد المطلب۔ آپ نے میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، میں جنوں وغیرہ کا علاج کر لیتا ہوں، اگر آپ پسند کریں تو آپ کا بھی علاج کروں، اور آپ اپنی بیماری کو بڑا نہ سمجھے، کیونکہ میں نے آپ سے بھی زیادہ سخت بیماریوں کا علاج کیا تو وہ بھی ٹھیک ہو گئے۔ میں آپ کی قوم کے پاس سے آ رہا ہوں، وہ آپ کے بارے میں چند بری خصلتوں کا تذکرہ کر رہے تھے کہ آپ ان کو بیوقوف بتاتے ہیں، اور آپ ان کی جماعت میں تفریق ڈالی ہے، اور ان میں سے جو مر چکے ہیں ان کو آپ گمراہ قرار دیتے ہیں، ان کے خداؤں میں عیب نکالتے، تو
تو میں نے اپنے دل میں سوچا کہ ایسا کام تو پاگل یا آصف زدہ ہی کر سکتا ہے۔ میری ساری باتیں سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنون خطبہ پڑھا، جس کا ترجمہ یہ ہے: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، میں اس کی تعریف کرتا ہوں اور اس سے مدد مانگتا ہوں اور اس پر ایمان رکھتا ہوں، اسی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ جس کو وہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہے۔ حضرت ضماد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کلام سنا، اس سے اچھا کلام اس سے پہلے میں نے کبھی بھی نہیں سنا تھا۔ میں نے آپ سے اس خطبے کے دوبارہ پڑھنے کی گزارش کی جس پر آپ نے دوبارہ خطبہ پڑھا۔ پھر میں نے کہا، آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ تم ایک اللہ پر ایمان لاؤ جس کا کوئی شریک نہیں، اور بتوں کی غلامی سے اپنے آپ کو آزاد کر لو، اور اس بات کی گواہی دو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ میں نے کہا، اگر میں ایسا کر دوں تو مجھے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا، تمہیں جنت ملیں گی۔ تو میں نے کہا، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جس کا کوئی شریک نہیں، اور اپنی گردن سے بتوں کو اتار کر اسے برات کا اظہار کرتا ہوں، اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ پھر میں آپ کے ساتھ رہنے لگا، یہاں تک کہ میں نے قرآن شریف کی بہت سی صورتیں یاد کر لی۔ پھر میں اپنی قوم میں واپس آ گیا۔ عبداللہ بن عبد الرحمن عدوی بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک جماعت کا امیر بنا کر بھیجا، اور ان لوگوں کو ایک جگہ 20 اونٹ ملے، ان کو وہ ساتھ لے کر چل پڑے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ یہ اونٹ حضرت ضماد رضی اللہ عنہ کے قوم کے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ اونٹ ان کو واپس کر دو، چنانچہ وہ سب واپس کر دیے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عمران رضی اللہ عنہ کے والد حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو دعوت دینا۔ قریش حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بڑی تعظیم کرتے تھے۔ ایک دفعہ قریش ان کے پاس آئے اور ان سے کہا، آپ ہماری طرف سے جا کر اس آدمی سے بات کریں، کیونکہ وہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے۔ چنانچہ قریش حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ چلے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے قریب آ کر بیٹھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑے میاں یعنی حضرت حسین کے لیے جگہ خالی کر دو۔ حضرت حسین کے صاحبزادے حضرت عمران رضی اللہ عنہ اور ان کے بہت سے ساتھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہلے سے جمع تھے۔ حضرت حسین نے کہا، یہ کیا ہو رہا ہے کہ ہمیں آپ کی طرف سے یہ باتیں پہنچ رہی ہے کہ آپ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتے، حالانکہ آپ کے والد تو بہت محتاط اور بھلے آدمی تھے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حسین، میرے والد اور تمہارے والد دونوں جہنم میں ہیں۔ اس روایت سے تو معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جہنم میں ہیں، لیکن دیگر روایات کی بنا پر راجح مسلک یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین دونوں جنتی ہیں، کیونکہ دونوں نے زمانے جاہلیت میں شرک کا گناہ بالکل نہیں کیا تھا اور ملت ابراہیمی پر عمل کرنے والے تھے۔ اور حافظ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسائل میں تحقیق کیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین شریفین کو زندہ کیا گیا اور آپ پر وہ ایمان لائے، اس لیے یہ روایت اس سے پہلے کی ہے۔ اے حسین، اچھا یہ تو بتاؤ تم کتنے خداؤں کی عبادت کرتے ہو؟ حضرت حسین نے کہا، میرے 7 خدا زمین پر اور ایک خدا آسمان میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں کس قسم کا نقصان پہنچتا ہے تو کس خدا کو پکارتے ہو؟
تو حضرت حسین نے کہا آسمان والے خدا کو۔ آپ نے فرمایا جب مال ہلاک ہو جائے تو کس کو پکارتے ہو؟ حضرت حسین نے کہا آسمان والے کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عجیب بات ہے کہ تمہاری پکار پر وہ اکیلا تمہاری فریاد رسی کرتا ہے اور تم اس کے ساتھ اور خداؤں کو شریک کرتے ہو۔ کیا تم اس آسمان والے خدا کی رضا و اجازت سے ان دیوتاؤں کو شریک کرتے ہو یا ان دیوتاؤں سے ڈرتے ہو؟ اگر تم ان کو شریک نہیں کرو گے تو وہ تم پر غالب آ جائے گے۔ حضرت حسین نے کہا ان دو باتوں میں سے کوئی بھی بات نہیں ہے۔ حضرت حسین کہتے اس وقت مجھے پتہ چلا کہ آج تک ان جیسی بڑی ہستی سے میں نے بات نہیں کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حسین مسلمان ہو جاؤ، سلامتی پالو گے۔ حضرت حسین نے کہا میری قوم ہے اور یہ میرا خاندان ہے، اگر اسلام لاؤں گا تو ان سے مجھے خطرہ ہے، اس لیے اب میں کیا کہوں؟ تو آپ نے فرمایا یہ دعا پڑھو اللہم استشہدی کلی ارشد امری وزدنی علما ینفعنی، جس کا ترجمہ یہ ہے اے اللہ میں اپنے معاملے میں زیادہ رشد و ہدایت والے راستے کی آپ سے رہنمائی چاہتا ہوں اور مجھے علم نافع اور زیادہ عطا فرما۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے یہ دعا پڑھی، اسی مجلس میں اٹھنے سے پہلے ہی مسلمان ہوئے۔ یہ دیکھتے ہی حضرت عمران رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر اپنے والد حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سر، ہاتھوں اور پیروں کا بوسہ لیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا تو آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا عمران کی رویے کی وجہ سے مجھے رونا آ گیا کہ ان کے والد حسین جب اندر آئے تو وہ کافر تھے۔ اس وقت عمران ان کے لیے نہ کھڑے ہوئے اور نہ ان کی طرف متوجہ ہوئے، لیکن جب وہ مسلمان ہو گئے تو فوراً ان کا حق ادا کر دیا۔ اس کی وجہ سے مجھ پر رقت طاری ہوئی۔ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ باہر جانے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا اٹھو اور انہیں ان کے گھر تک پہنچا آؤ۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو ہی دروازے سے باہر آئے تو قریش نے دیکھتے ہی کہا یہ تو بے دین ہو گیا، اور سارے قریش انہیں چھوڑ کر ادھر ادھر بکھر گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے صحابی کو دعوت دینا جن کا نام نہیں بیان کیا گیا۔ حضرت ابو تمیمہ حجیمی رضی اللہ عنہ اپنی قوم کے ایک آدمی کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ وہ آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، یا حضرت ابو تمیمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھا۔ وہاں ایک آدمی آیا اور اس آدمی نے پوچھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یا یہ پوچھا کہ آپ محمد ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ پھر اس نے پوچھا آپ کس کو پکارتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکیلے اللہ عز و جل کو پکارتا ہوں، جس کی صفت یہ ہے کہ جب تم کو کوئی نقصان پہنچے اور تم اس کو پکارو تو وہ تمہارے نقصان کو دور کر دے، اور جب تم پر قحط سالی آ جائے اور تم اس کو پکارو تو وہ تمہارے لیے غلہ اگا دے، اور جب تم چٹیل میدان میں ہو اور تمہاری سواری گم ہو جائے اور تم اس کو پکارو تو وہ تمہاری سواری تمہیں واپس کر دے۔ یہ بات سن کر وہ آدمی فوراً مسلمان ہو گیا۔ پھر اس نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کچھ وصیت فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی چیز کو کبھی گالی نہ دینا۔ حکم راوی کو شک ہوا، اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شیئن فرمایا یا احدن فرمایا، مطلب دونوں کا ایک ہی ہے۔ وہ صاحب کہتے ہیں
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت فرمانے کے بعد میں نے آج تک کبھی کسی اونٹ یا کسی بکری کو بھی گالی نہیں دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ عنہ کو دعوت دینا۔ حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ کی خدمت میں اب تک اس لیے نہیں آیا تھا کہ میں نے ہاتھوں کے پوروں کی تعداد سے بھی زیادہ مرتبہ قسم کھائی ہے کہ نہ میں کبھی آپ کے پاس آؤں گا اور نہ آپ کے دین کو اختیار کروں گا۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ فرماتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے پر رکھتے ہوئے پوروں کی تعداد کی طرف اشارہ فرمایا، لیکن اب اللہ تعالیٰ مجھے آپ کے پاس لے ہی آیا تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور میری حالت یہ ہے کہ میرے پاس تھوڑا سا علم ہے۔ میں آپ کو اللہ کے عظیم ذات کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ ہمارے رب نے آپ کو کیا دے کر ہمارے پاس بھیجا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین اسلام دے کر بھیجا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، دین اسلام کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین اسلام یہ ہے کہ تم یہ کہو کہ میں نے اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بنایا اور اللہ کے علاوہ باقی سب سے میں الگ ہو گیا، اور نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے قابل احترام ہے، دونوں مسلمان آپس میں بھائی ہے اور ایک دوسرے کے مددگار ہے، اور مشرک آدمی جب مسلمان ہو گیا، اب اسلام کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو اس وقت تک قبول فرمائیں گے جب کہ وہ مشرکوں سے جدا ہو جائے، یعنی ہجرت کر لے۔ مجھے کیا ضرورت تھی کہ میں تمہاری کمر پکڑ کر تم لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤں؟ مگر سنو، بات یہ ہے کہ میرا رب مجھے بلائے گا اور مجھ سے پوچھے گا کہ کیا میرا دین تو نے میرے بندوں تک پہنچا دیا تھا؟ تو میں عرض کر سکوں گا کہ اے میرے رب، ہاں میں نے پہنچا دیا تھا۔ غور سے سنو، تم میں سے جو یہاں حاضر ہے وہ غائبین تک میرا دین پہنچائے۔ غور سے سنو، تمہیں قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس حالت میں بلایا جائے گا کہ تمہارے منہ بند کیے ہوئے ہوگے، یعنی تم بات نہیں کر سکو گے، اور سب سے پہلے ہر آدمی کی ران اور ہتھیلی اس کے اعمال کی خبر دیں گی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہی ہمارا دین ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں یہی تمہارا دین ہے، جہاں بھی رہ کر تم اس پر اچھی طرح چلو گے تو یہ دین تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ عنہ کو دعوت دینا۔ حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کی خبر ملی یا آپ کے دعوی نبوت کی خبر ملی تو مجھے یہ بہت برا لگا، چنانچہ میں اپنے وطن سے نکل کر روم کی طرف چلا گیا، اور بعض روایات میں آیا ہے کہ میں قیصر کے پاس چلا گیا، اور میرا یہ روم میں آ کر قیصر کے پاس چلا آنا مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت فرمانے سے بھی اور زیادہ برا لگا، اور میں نے اپنے دل میں کہا مجھے اس آدمی کے پاس جانا چاہیے، اگر یہ جھوٹا ہوگا تو میرا نقصان نہیں کر سکے گا، اگر سچا ہوگا تو مجھے پتہ چل جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ پہنچا تو لوگ خوش ہو کر کہنے لگے، عدی ابن حاتم آ گئے۔ چنانچہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے مجھ سے 3 دفعہ فرمایا، اے عدی ابن حاتم، مسلمان ہو جاؤ، سلامتی پاؤ گے۔ میں نے کہا میں خود ایک دین پر چل رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے دین کو تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ میں نے حیران ہو کر کہا،
کہ آپ میرے دین کو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، کیا تم فرقہ رکوسیہ سے نہیں ہو؟ یہ نصارہ اور سابئین کے درمیان کا فرقہ ہے، اور تم اپنی قوم کا چوتھائی مال غنیمت کھا جاتے ہو۔ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا حالانکہ تمہارے لیے یہ تمہارے دین میں حلال نہیں ہے۔ میں نے کہا جی ہاں، حلال نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بات کی تھی کہ میں آپ کی بات کے سامنے جھک گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور سنو، میں اس بات کو بھی خوب جانتا ہوں جو تمہیں اسلام سے روک رہی ہے۔ تم یہ کہتے ہو کہ ان کے پیچھے چلنے والے تو کمزور قسم کے وہ لوگ ہیں جن کے پاس کوئی قوت نہیں ہے، اور تمام عرب نے ان کو الگ پھینک رکھا ہے، یا تمام عرب نے ان کو نشانہ بنا رکھا ہے۔ کیا تم ہیرا شہر کو جانتے ہو؟ میں نے کہا اسے دیکھا تو نہیں، البتہ اس کا نام ضرور سنا ہے۔ آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ اس دین کو ضرور پورا کر کے رہیں گے، اور ایسا امن و امان ہو جائے گا کہ پردہ نشین عورت تنا تنا ہیرا سے چلیں گی اور اکیلے بیت اللہ کا طواف کریں گی، اور کوئی اس کے ساتھ نہ ہوگا، اور کسریٰ بن ہرمز کے خزانے فتح کیے جائیں گے۔ میں نے حیران ہو کر کہا کسریٰ بن ہرمز کے خزانے؟ آپ نے فرمایا ہاں، کسریٰ بن ہرمز کے خزانے، اور مال خوب خرچ کیا جائے گا حتیٰ کہ اسے کوئی لینے والا نہ ہوگا۔ یہ قصہ سنانے کے بعد حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے فرمایا دیکھو یہ تنہ تنا عورت ہیرا سے آ رہی ہے اور اکیلے بیت اللہ کا طواف کر رہی ہے، اس کے سامنے کوئی بھی نہیں ہے۔ میں خود ان لوگوں میں تھا جنہوں نے کسریٰ کے خزانے فتح کیے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تیسری بات ضرور ہو کر رہیں گی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ مقام اقرب میں تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا ہوا گھوڑ سواروں کا ایک دستہ آیا جو میری پھوپھی اور کچھ لوگوں کو گرفتار کر کے لے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ جب یہ سب آپ کے سامنے ایک صف میں کھڑے کیے گئے تو میری پھوپھی نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرا مددگار نمائندہ جدا ہو گیا، اولاد ختم ہو گئی، میں خود بہت بوڑھی عمر رسیدہ ہو چکی اور مجھ سے کوئی خدمت بھی نہیں ہو سکتی، آپ مجھ پر احسان کیجئے، اللہ آپ پر احسان کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا مددگار نمائندہ کون ہے؟ پھوپھی نے کہا عدی بن حاتم۔ آپ نے فرمایا وہی جو اللہ اور رسول سے بھاگا ہوا ہے۔ پھوپھی فرماتی ہے کہ آپ نے مجھ پر احسان فرما دیا۔ جب آپ واپس جانے لگے تو ایک آدمی آپ کے ساتھ تھا، ہمارا خیال یہ ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ انہوں نے پھوپھی سے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری مانگ لو۔ پھوپھی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری مانگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو سواری دے دی جائے۔ حضرت عدی فرماتے ہیں کہ وہاں سے پھوپھی میرے پاس آئی اور مجھ سے یہ کہا کہ تم نے ایسا کام کیا کہ تمہارا باپ تو کبھی نہیں کر سکتا، یعنی تم مجھے چھوڑ کر بھاگ گئے، اور کہا تمہارا دل چاہے یا ڈر کی وجہ سے نہ چاہے ان کے پاس ضرور جاؤ۔ فلاں ان کے پاس گیا، اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خوب ملا، فلاں اسے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خوب ملا۔ حضرت عدی فرماتے ہیں کہ پھوپھی کے کہنے پر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت اور 2 بچے یا ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا جو کہ آپ کے قریب بیٹھے ہوئے تھے۔ یوں عورت اور بچوں کے پاس بیٹھنے سے میں سمجھ گیا کہ یہ قیصر و کسریٰ والی بادشاہت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے عدی ابن حاتم کس وجہ سے بھاگ رہے ہو؟ کیا اس وجہ سے بھاگ رہے ہو کہ لا الہ الا اللہ کہنا پڑے گا؟
کیا اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے؟ کس وجہ سے بھاگ رہے ہو؟ کیا اس وجہ سے بھاگ رہے ہو کہ اللہ اکبر کہنا پڑے گا یا کوئی چیز اللہ عز و جل سے بڑی ہے؟ یہ سن کر میں مسلمان ہو گیا اور میں نے دیکھا کہ میرے اسلام لانے پر آپ کا چہرہ کھل گیا اور آپ نے فرمایا المغضوب علیہم، جن پر اللہ ناراض ہوا وہ یہودی ہے، اور الضالین، جو گمراہ ہوئے وہ نصارہ ہے۔ حضرت عدی فرماتے ہیں پھر کچھ لوگوں نے آپ سے مانگا، آپ کے پاس کچھ نہ تھا، اس لیے آپ نے صحابہ کو دوسروں پر خرچ کرنے کی ترغیب دی۔ چنانچہ آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا اے لوگو، ضرورت سے زیادہ مال خرچ کرو، کوئی ایک سا، کوئی سا سے کم، کوئی ایک مٹھی، کوئی مٹھی سے کم۔ شعبہ راوی کہتے ہیں جہاں تک مجھے یاد ہے آپ نے یہ فرمایا کوئی ایک کھجور دے، کوئی کھجور کا ٹکڑا، اور تم میں سے ہر ایک آدمی اللہ کے سامنے حاضر ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس سے یہ پوچھیں گے کہ جو میں تمہیں بتا رہا ہوں کیا میں نے تمہیں دیکھنے اور سننے کی نعمت نہیں دی تھی؟ کیا میں نے تمہیں مال اور اولاد نہیں دی تھی؟ تم نے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے؟ یہ سن کر آدمی آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھے گا لیکن کچھ نہ پائے گا۔ جہنم سے صرف اللہ کی ذات کے ذریعے سے ہی بچا جا سکتا ہے، لہٰذا آگ سے بچو، اور آگ سے بچنے کے لیے دینے کو کچھ نہ ہو تو کھجور کا ٹکڑا ہی دے دو، اگر کھجور کا ٹکڑا نہ ہو تو نرم بات ہی کر دیا کرو۔ مجھے تم پر فقر و فاقہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ پاک تمہاری ضرور مدد فرمائیں گے اور تمہیں بہت زیادہ دیں گے اور بہت زیادہ فتوحات کریں گے، یہاں تک کہ پردہ نشین عورت تنے تنا ہیرا اور یثرب کے درمیان یا اس سے بھی زیادہ لمبا سفر کیا کریں گی اور اسے چوری کا ڈر نہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ذوالجوشن زبابی رضی اللہ عنہ کو دعوت دینا۔ حضرت ذوالجوشن زبابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر سے فارغ ہوئے تو میں اپنی قرحہ نامی گھوڑی کا ایک بچھیرا لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے کہا اے محمد، میں آپ کے پاس قرحہ گھوڑی کا بچھیرا لے کر آیا ہوں تاکہ آپ اسے اپنے استعمال کے لیے لے لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہاں اگر تم چاہو تو میں تمہیں اس کے بدلے میں بدر کی زرہوں میں سے تمہاری پسند کی ایک زرہ دے دوں۔ میں نے کہا میں اس کو آج اعلیٰ درجے کے گھوڑے کے بدلے میں دینے کو تیار نہیں ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اے ذوالجوشن، تم مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے تاکہ شروع میں اسلام لانے والوں میں سے ہو جاؤ؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی قوم نے آپ کو جھٹلایا ہے۔ آپ نے فرمایا بدر میں ان کی شکست کے بارے میں تمہیں کیسی خبر پہنچی؟ میں نے کہا مجھے ساری خبر پہنچ چکی ہے۔ آپ نے فرمایا ہمیں تو تمہیں اللہ کی سیدھی راہ بتانی ہے۔ میں نے کہا مجھے منظور ہے بشرطے کہ آپ کعبے کو فتح کر کے وہاں رہنے لگ جائے۔ آپ نے فرمایا اگر تم زندہ رہے تو اسے بھی دیکھ لوں گے۔ پھر آپ نے ایک آدمی کو فرمایا او فلانے، اس آدمی کا تھیلا لے لو اور اس میں راستے کے لیے عجوا کھجوریں ڈال دو۔ جب میں واپس ہونے لگا تو آپ نے صحابہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا یہ شخص بنی عامر کے بہترین شہ سواروں میں سے ہے۔ حضرت ذوالجوشن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں مقام غور میں اپنے گھر والوں میں تھا کہ اتنے میں ایک سوار آیا۔ میں نے اس سے پوچھا لوگوں کا کیا بنا؟ اس نے بتایا اللہ کی قسم محمد کعبے پر غالب آ چکے ہیں اور وہ اس میں ٹھہرے ہوئے۔ تو میں نے یہ سن کر کہا کاش میں پیدا ہوتے ہی مر جاتا، میری ماں کی گود مجھ سے خالی ہو جاتی، کاش کہ جس روز آپ نے فرمایا تھا میں اسی روز مسلمان ہو جاتا اور پھر میں آپ سے ہیرا مقام بھی مانگتا تو آپ مجھے بطور جاگیر ضرور دے دیتے۔
اور ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تمہیں اسلام لانے سے کون سی چیز روک رہی ہے؟ میں نے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی قوم نے آپ کو جھٹلایا اور آپ کو آپ کے شہر مکہ سے نکال دیا، اب آپ ان سے جنگ کر رہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ اب آپ کیا کریں گے۔ اگر آپ ان پر غالب آ گئے تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا اور آپ کا اتباع کروں گا، اگر وہ آپ پر غالب آ گئے تو آپ کا اتباع نہیں کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت بشیر بن خصاصیہ رضی اللہ عنہ کو دعوت دینا۔ حضرت بشیر بن خصاصیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے مجھے اسلام کی دعوت دی، پھر آپ نے مجھ سے فرمایا تمہارا کیا نام ہے؟ میں نے کہا نذیر۔ آپ نے فرمایا نہیں بلکہ آج سے تمہارا نام بشیر ہے۔ آپ نے مجھے صفہ چبوترے پر ٹھہرایا جہاں فقراء مہاجرین ٹھہرتے تھے۔ آپ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب آپ کے پاس ہدیہ آتا تو خود بھی اسے استعمال فرماتے، ہمیں بھی اس میں شریک فرما لیتے، اور جب صدقہ آتا تو سارا ہمیں دے دیتے۔ ایک رات آپ گھر سے نکلے، میں بھی آپ کے پیچھے ہو لیا، آپ جنت البقیع تشریف لے گئے اور وہاں پہنچ کر یہ دعا پڑھی السلام علیکم دار قوم مؤمنین وإنا بکم لاحقون وإنا للہ وإنا الیہ راجعون۔ اور پھر فرمایا تم نے بہت بڑی خیر حاصل کر لی اور بڑے شر اور فتنے سے بچ کر تم آگے نکل گئے ہو۔ پھر میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا یہ کون ہے؟ میں نے کہا بشیر۔ آپ نے فرمایا تم عمدہ گھوڑوں کو کثرت سے پالنے والے قبیلے ربیعہ میں سے ہو، جو یہ کہتے ہیں اگر وہ نہ ہوتے تو زمین اپنے رہنے والوں کو لے کر الٹ جاتی۔ کیا تم اس بات پر راضی نہ ہو؟ اس قبیلے میں سے اللہ پاک نے تمہارے دل اور کان اور آنکھ کو اسلام کی طرف پھیر دیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ بالکل راضی ہوں۔ آپ نے فرمایا تم یہاں کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا مجھے اس بات کا ڈر ہوا آپ کو کوئی مصیبت نہ پہنچ جائے یا زمین کا کوئی زہریلا جانور نہ کاٹ لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے صحابی کو دعوت دینا جن کا نام نہیں بیان کیا گیا۔ قبیلہ بلعدویہ کے ایک شخص کہتے ہیں کہ مجھے میرے دادا نے اپنے اسلام لانے کا قصہ اس طرح سنایا کہ میں مدینہ کے ارادے سے چلا تو ایک وادی کے پاس میں نے پڑاؤ ڈالا تو میں نے دیکھا کہ دو آدمی آپس میں بکری کا سودا کر رہے ہیں، اور خریدار بیچنے والے سے کہہ رہا ہے کہ مجھ سے خرید و فروخت میں اچھا معاملہ کرو۔ تو میں نے دل میں کہا کہ یہ وہی ہاشمی ہے جس نے لوگوں کو گمراہ کیا۔ اتنے میں ایک اور آدمی آتا ہوا نظر آیا جس کا جسم بہت خوبصورت اور پیشانی کشادہ، ناک پتلی اور بھویں باریک تھی، اور سینے کے اوپر والے حصے سے ناف تک کالے دھاگے کی طرح سے کالے بالوں کی ایک لکیر تھی، اور وہ دو پرانی چادروں میں تھے۔ ہمارے قریب آ کر انہوں نے السلام علیکم کہا، ہم نے ان کو سلام کا جواب دیا۔ ان کے آتے ہی خریدار نے پکار کر کہا یا رسول اللہ آپ اس بکری والے سے فرما دے کہ وہ مجھ سے معاملہ اچھی طرح کر لے۔ آپ نے ہاتھ اٹھا کر فرمایا تم لوگ اپنے مالوں کی خود مالک ہو، میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس طرح حاضری دو کہ تم میں سے کوئی بھی مجھ سے اپنے مال، جان یا عزت کے بارے میں کسی قسم کے ناحق ظلم کا مطالبہ نہ کر رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ اس آدمی پر رحم فرمائے جو خریدنے اور بیچنے میں، لینے اور دینے میں نرمی کا معاملہ کرے اور قرض کی ادائیگی اور قرض کے مطالبے میں نرمی کرے۔ پھر وہ آدمی چلا گیا۔ پھر میں نے دل میں کہا اللہ کی قسم میں اس آدمی کے حالات اچھی طرح معلوم کروں گا کیونکہ اس کی اچھی باتیں ہیں۔ میں آپ کے پیچھے ہو لیا اور میں نے آواز دی اے محمد۔ آپ میری طرف مڑ کر متوجہ ہوئے اور فرمایا تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا آپ وہی ہو جس نے نعوذ باللہ لوگوں کو گمراہ کیا اور انہیں ہلاک کر دیا، ان کے آبا و اجداد جن خداؤں کی عبادت کرتے تھے ان سے روک دیا۔ آپ نے فرمایا یہ سارے کام تو اللہ نے کیے ہیں۔ میں نے کہا آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں اللہ کے بندوں کو اللہ کی دعوت دیتا ہوں۔ میں نے کہا آپ اس دعوت میں کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا
تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ نے جو کچھ مجھ پر نازل فرمایا اس پر ایمان لاؤ، لات اور عزیٰ کا انکار کرو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ میں نے کہا زکوٰۃ کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا ہمارے مالدار اپنے مال میں سے کچھ ہمارے غریبوں کو دے۔ میں نے کہا آپ جن چیزوں کی دعوت دیتے ہیں وہ تو بہت اچھی ہے۔ میرے دادا کہتے ہیں کہ اس ملاقات اور گفتگو سے پہلے میرے دل کی یہ حالت تھی کہ روئے زمین کا کوئی انسان مجھے آپ سے زیادہ مغبوض نہ تھا، لیکن اس گفتگو کے بعد میرے دل کی حالت ہو گئی کہ آپ مجھے اپنے اولاد اور والدین اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ہو گئے۔ ایک دم میری زبان سے نکلا، میں پہچان گیا۔ آپ نے فرمایا تم پہچان گئے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں محمد اللہ کا رسول ہوں، اور جو کچھ اللہ نے مجھ پر نازل کیا اس پر ایمان لاتا ہوں۔ میں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ، میرا خیال یہ ہے کہ فلاں چشمے پر جاؤ جس پر بہت سے لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں، اور جن باتوں کی آپ نے مجھے دعوت دی میں جا کر ان باتوں کی دعوت دوں۔ مجھے امید ہے کہ وہ سب آپ کی اتباع کر لیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں جاؤ ان کو دعوت دو۔ چنانچہ انہوں نے وہاں جا کر سب کو دعوت دی۔ اس چشمے والے تمام مرد عورت مسلمان ہو گئے۔ خوش قسمت ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پر دست شفقت پھیرا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنی نجار کے ایک آدمی کے پاس عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ نے ان سے فرمایا اے ماموں جان، آپ لا الہ الا اللہ پڑھ لے۔ انہوں نے کہا میں ماموں ہوں یا چچا؟ آپ نے فرمایا آپ چچا نہیں ماموں ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ لے۔ انہوں نے کہا کیا یہ میرے لیے بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک یہودی لڑکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، وہ بیمار ہو گیا۔ آپ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، اس کے سرانے بیٹھ گئے، پھر اس سے فرمایا مسلمان ہو جاؤ۔ اس کا باپ بھی وہیں اس کے پاس تھا۔ وہ اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا۔ باپ نے کہا ابو القاسم یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو۔ وہ مسلمان ہو گیا۔ آپ فرماتے ہوئے باہر تشریف لائے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے اسے دوزخ کی آگ سے بچا لیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے فرمایا مسلمان ہو جاؤ، سلامتی پالو گے۔ اس نے کہا میرا دل نہیں چاہتا۔ آپ نے فرمایا دل نہ چاہے تب بھی مسلمان ہو جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابو قحافہ رضی اللہ عنہ کو دعوت دینا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا فرماتی ہے فتح مکہ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو قحافہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا آپ مسلمان ہو جائے سلامتی پالیں گے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا فرماتی ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے اور اطمینان کے ساتھ مسجد میں بیٹھ گئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے والد حضرت ابو قحافہ کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب آپ نے ان کو آتے ہوئے دیکھا تو فرمایا اے ابو بکر، بڑے میاں کو وہیں کیوں نہیں رہنے دیا؟ میں ان کے پاس چل کر جاتا۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ان پر زیادہ حق بنتا ہے کہ یہ آپ کے پاس چل کر آئے بنسبت اس کے کہ آپ ان کے پاس چل کر تشریف لے جاتے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے سامنے بٹھایا، ان کے دل پر اپنا ہاتھ رکھ کر فرمایا آپ مسلمان ہو جائے سلامتی پالیں گے۔ چنانچہ حضرت ابو قحافہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے اور کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ جب حضرت ابو قحافہ
رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے گئے تو ان کے سر اور داڑھی کے بال سغامہ بوٹی کی طرح سفید تھے۔ آپ نے فرمایا اس سفیدی کو بدل دو لیکن کالا خضاب نہ کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان مشرکوں کو فرداً دعوت دینا جو مسلمان نہیں ہوئے۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سب سے پہلے دن جو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا، اس کا قصہ یوں ہوا کہ میں اور ابو جہل بن ہشام مکہ کی ایک گلی میں چلے جا رہے تھے کہ اچانک ہماری حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل سے فرمایا، اے ابو الحکم، آؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف، میں تمہیں اللہ کی دعوت دیتا ہوں۔ ابو جہل نے جواب دیا، اے محمد، کیا تم ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہنے سے باز نہیں آؤ گے؟ آپ یہی چاہتے ہیں کہ ہم گواہی دے دیں کہ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ چلو ہم گواہی دے دیتے ہیں کہ آپ نے پیغام پہنچا دیا۔ اللہ کی قسم، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں وہ حق ہے تو میں آپ کا اتباع ضرور کر لیتا۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے۔ اس کے بعد ابو جہل میری طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا، اللہ کی قسم، میں خوب جانتا ہوں کہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں وہ حق ہے، لیکن میں ان کی بات اس وجہ سے نہیں مانتا کہ وہ بنی قصی میں سے ہے، اور بنی قصی نے کہا کہ بیت اللہ کی دربانی ہمارے خاندان میں ہوں گی۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے کہا حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمت ہمارے خاندان میں ہوگی۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے کہا مجلس شورا کا انتظام ہمارے ذمے ہوگا۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے کہا لڑائی کا جھنڈا ہمارے خاندان میں ہوگا۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے کھانا کھلایا اور ہم نے بھی کھانا کھلایا، حتیٰ کہ جب کھانا کھلانے میں ہم اور وہ برابر ہو گئے تو وہ کہنے لگے کہ ہم میں سے ایک نبی ہے، اللہ کی قسم ان کی یہ بات میں کبھی نہیں مانوں گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ولید بن مغیرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ نے اسے قرآن پڑھ کر سنایا۔ بظاہر قرآن سن کر وہ نرم پڑ گیا۔ ابو جہل کو یہ خبر پہنچی۔ ولید کے پاس آ کر اس نے کہا، اے چچا جان، آپ کی قوم آپ کے لیے مال جمع کرنے کا ارادہ کر رہی ہے۔ ولید نے پوچھا کس لیے؟ ابو جہل نے کہا آپ کو دینے کے لیے، کیونکہ آپ محمد کے پاس اس لیے گئے تھے تاکہ آپ کو ان سے کچھ مل جائے۔ ولید نے کہا قریش کو خوب معلوم ہے کہ میں ان میں سب سے زیادہ مالداروں میں سے ہوں، مجھے محمد سے مال لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابو جہل نے کہا تو پھر آپ محمد کے بارے میں ایسی بات کہے جس سے آپ کی قوم کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ محمد کے منکر ہیں، ان کو نہیں مانتے۔ ولید نے کہا میں کیا کہوں گا، اللہ کی قسم تم میں سے کوئی آدمی مجھ سے زیادہ اشعار اور اشعار کے رجز اور قصیدے کو اور جنات کے اشعار کو جاننے والا نہیں ہے۔ اللہ کی قسم وہ محمد جو کچھ کہتے ہیں ان میں سے کسی چیز کے مشابہ نہیں ہے، اور اللہ کی قسم وہ جو کچھ فرماتے ہیں اس میں بڑی حلاوت اور مزہ اور بڑی خوبصورتی اور کشش ہے، اور جو کچھ وہ فرماتے ہیں وہ ایسا تناور درخت ہے جس کا اوپر کا حصہ خوب پھل دیتا ہے اور نیچے کا حصہ خوب سرسبز ہے، اور آپ کا کلام ہمیشہ اوپر رہتا ہے، کوئی اور کلام اس سے اوپر نہیں ہو سکتا، اور آپ کا کلام اپنے سے نیچے والے کلاموں کو توڑ کر رکھ دیتا ہے۔ ابو جہل نے کہا آپ کی قوم آپ سے اس وقت تک راضی نہیں ہوگی جب تک آپ ان کے خلاف کچھ کہیں گے نہیں۔ ولید نے کہا اچھا ذرا ٹھہرو، میں اس بارے میں کچھ سوچتا ہوں۔ کچھ دیر سوچ کر ولید نے کہا ان کا محمد کا کلام ایک جادو ہے جسے وہ دوسروں سے سیکھ سیکھ کر بیان کرتے ہیں۔ اس پر قرآن مجید کی یہ آیات نازل ہوئی، ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا، جس کا ترجمہ یہ ہے چھوڑ دے مجھ کو اور اس کو جس کو میں نے بنایا اکا، اور دیا میں نے اس کو مال پھیلا کر
اور بیٹے مجلس میں بیٹھنے والے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 آدمیوں کو دعوت دینا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سفیان اپنی بیوی ہندا کو اپنے پیچھے سواری پر بٹھا کر اپنے کھیت کی طرف چلے، میں بھی دونوں کے آگے آگے چل رہا تھا۔ میں نو عمر لڑکا اپنی گدی پر سوار تھا کہ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس پہنچے۔ ابو سفیان نے کہا، اے معاویہ نیچے اتر جاؤ تاکہ محمد سوار ہو جائے۔ چنانچہ میں گدی سے اتر گیا اور اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو گئے۔ آپ ہمارے آگے آگے کچھ دیر چلے، پھر ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے ابو سفیان بن حرب، اے ہندا بنت عتبہ، اللہ کی قسم تم ضرور مرو گے، پھر تم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، پھر نیکوکار جنت میں جائے گا اور بدکار دوزخ میں، اور میں تم کو بالکل صحیح اور حق بتا رہا ہوں، اور تم دونوں ہی سب سے پہلے اللہ کے عذاب سے ڈرائے گئے ہو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم سے لے کر قالتا اتینا طائعین تک آیات تلاوت فرمائی، تو ان سے ابو سفیان نے کہا، اے محمد، کیا آپ اپنی بات کہہ کر فارغ ہو گئے؟ آپ نے فرمایا، جی ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گدی سے نیچے اتر آئے اور میں اس پر سوار ہو گیا۔ حضرت ہندا نے حضرت ابو سفیان کی طرف متوجہ ہو کر کہا، کیا اس جادوگر کے لیے تم نے میرے بیٹے کو گدی سے اتارا تھا؟ ابو سفیان نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم وہ جادوگر اور جھوٹے آدمی نہیں ہے۔ حضرت یزید بن رومان کہتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ دونوں حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کے پیچھے پیچھے چلے اور دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں پر اسلام کو پیش فرمایا اور قرآن پڑھ کر سنایا اور دونوں کو اسلام کے حقوق بتائے۔ ان دونوں میں سے اللہ کی طرف سے اکرام اور اعزاز ملنے کا وعدہ فرمایا، چنانچہ وہ دونوں ایمان لے آئے اور دونوں نے تصدیق کر دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں ابھی ملک شام سے چلا آ رہا ہوں۔ اس سفر میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا کہ ہم لوگ معان اور زرقا کے درمیان ٹھہرے ہوئے تھے اور ہماری حالت سونے والوں جیسی تھی کہ اچانک کسی پکارنے والے نے بلند آواز سے پکار کر کہا، اے سونے والوں اٹھو، کیونکہ مکہ میں احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو گیا ہے۔ چنانچہ ہم مکہ میں آئے تو آتے ہی آپ کی خبر ہم نے سنی، اور حضرت عثمان شروع زمانے میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دار ارقم میں تشریف لے جانے سے پہلے مسلمان ہو گئے تھے۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دار ارقم کے دروازے پر حضرت سہیم بن سنان رضی اللہ عنہ سے میری ملاقات ہوئی، اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں تشریف فرماتے۔ میں نے حضرت صہیب سے کہا، کس ارادے سے آئے ہو؟ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم کس ارادے سے آئے ہو؟ میں نے کہا، اس ارادے سے آیا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر ان کی باتیں سنوں۔ انہوں نے کہا، میرا بھی یہی ارادہ ہے۔ چنانچہ ہم دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے ہم پر اسلام پیش فرمایا، ہم دونوں مسلمان ہو گئے۔ پھر شام تک ہم وہیں ٹھہرے، پھر وہاں سے ہم چھپ کر نکلے۔ حضرت عمار اور حضرت صہیب 30 سے کچھ زیادہ مسلمانوں کے بعد مسلمان ہوئے۔ حضرت خبیب بن عبد الرحمن کہتے ہیں، حضرت اسد بن زرارہ اور زکوان بن عبد قیس رضی اللہ عنہ مدینہ سے مکہ عتبہ بن ربیعہ سے اپنا کوئی فیصلہ کروانے کے لیے چلے۔ وہاں آ کر دونوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ سنا۔ وہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے ان دونوں پر اسلام پیش فرمایا اور ان کو قرآن پڑھ کر سنایا۔ وہ دونوں مسلمان ہو گئے، عتبہ بن ربیعہ کے قریب بھی نہ گئے اور ویسے ہی مدینہ کو واپس چلے گئے، اور یہ دونوں سب سے پہلے مدینہ میں اسلام کو لے کر پہنچے۔